اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے پہلی وحی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی آئی تھی وہ بھی غار حرا میں آئی تھی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 کی عمر نا جب 40 برس ہو گئی تھی تو ان کو سچے خواب آنا سٹارٹ ہو گئے تھے، مطلب کہ وہ رات کو جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح سچ ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں غار حرا میں تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ علق کی آیات نازل ہوئی تھی پہلی وحی میں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ پڑھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر تیسری بار جب میں کہا کہ پڑھ، تو تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے زور سے لگایا اور پھر کہا پڑھ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ وہ ان کا ترجمہ یہ ہے، ان آیات کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، تجھے قلم کے ذریعے سے وہ علم سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا۔ اس طرح سے جب انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپی طاری ہو گئے اور اسی حالت میں گھر چلے گئے، اور انہوں نے جا کر سارا واقعہ جو تھا وہ حضرت خدیجہ کو بتا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس طرح سے انہوں نے سارا واقعہ جو تھا وہ جا کر بتا دیا تھا ان کو، حضرت خدیجہ کو۔ حضرت جبرائیل انہوں نے واقعہ بتا دیا اور کہا حضرت خدیجہ سے مطلب کہ نا مجھے چادر اوڑھا دو۔ اسی لیے سورۃ مدثر کی دوسری آیات میں یہی نازل ہوا تھا کہ چادر اوڑھنے والے اٹھ، مطلب نا اسی سے تشبیہ مطلب کہا گیا تھا، یہ اسی سے لے کر نا۔ تو انہوں نے مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ چادر اڑا دو، اور وہ مطلب کب کبھی ان پر اتار رہی تھی، اور جو فرشتے تھے ان کو وہ حضرت جبرائیل کبھی انسانی شکل میں آتے تھے، کبھی مطلب کہ ان کو نظر آتے تھے کہ وہ آسمان میں نا مطلب درمیان میں تخت لگائے بیٹھے ہیں، اس طرح سے وہ نظر آتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پھر جب یہ سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو تو پتہ تھا، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ وہ جو تھے وہ ماہر تھے، اور ان کو جو تھا نا، اور جو ورقہ بن نوفل تھے نا وہ عیسائی تھے، اور وہ عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، اور عبرانی زبان میں حسب توفیق یعنی انجیل لکھتے تھے، اور اس وقت جو تھے وہ بہت بوڑھے بھی ہو گئے تھے اور جو نبینا بھی ہو چکے تھے۔ اور حضرت خدیجہ جو تھی نا نے کہا کہ بھائی جان، مطلب کہ ان کے پاس جا کے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سارا واقعہ بتا دیا، اور وہ واقعہ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ مطلب انہیں پتہ چل گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلب کہ نبوت مطلب ان کو مل گئی ہے، نبوت کا فیض ان کو حاصل ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے جو تھا انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو پہلے نبیوں پر مطلب کہ آیا تھا، مطلب کہ پہلے نبیوں پر بھی مطلب آیا تھا، اور جب انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی تو ان کی قوم نے انہیں باہر نکال دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کیا میری قوم بھی مجھے باہر نکال دے گی؟ انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں، مطلب کہ انہوں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہوں گا تو میں آپ کی مدد کروں گا جب آپ کی قوم آپ کو باہر مطلب نکالے گی۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ پہلی وحی کا سارا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ کل ہم وحی کی بندش پڑھیں گے کہ وحی جب کچھ عرصہ کے لیے بند ہو گئی تھی تو کس طرح ہوئی تھی اور کیا تھا۔ اللہ حافظ۔